السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اظہار چینل میں تشریف لائے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ سے اظہار چینل کے ناظرین اور سامعین کے لیے چند سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کالا خضاب یعنی کالی مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف داڑھی ہی میں لگانا ہے یا سر میں؟ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کالی مہندی کا مسئلہ جو آپ نے اٹھایا ہے ناظرین اور عوام کے لیے، یہ اس دور کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کم عمر کے بچوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور یہ بچے عام طور پر کالی مہندی لگاتے ہیں، اور عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ کالی مہندی لگانا حرام ہے۔ میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کالی مہندی لگانا حرام نہیں ہے، اور فقہاء کرام نے کن لوگوں کے لیے مکروہ قرار دیا ہے اور کن صورتوں میں حرام قرار دیا ہے۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں لال اور پیلا خضاب لگانا جائز اور مستحب ہے۔ مشائخ کرام نے بالاتفاق اس کو مسنون قرار دیا ہے۔ عمدۃ القاری میں ہے، روا احمد بسند حسن عن ابی امامہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مشیخۃ من الانصار بیض لحاہم فقال یا معاشر الانصار حمروا وصفروا وخالفوا اہل الکتاب، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن کے ذریعہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصار کے بوڑھوں کے پاس سے گزرے جن کی داڑھیاں سفید تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار کی جماعت، اپنی داڑھیوں کو سرخ اور زرد یعنی لال اور پیلی کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، یعنی یہود اور نصارہ خضاب نہیں کرتے ہیں، مہندی نہیں لگاتے ہیں، تم مہندی لگا کر کے ان کے خلاف کرو۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں مر علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجل قد خضب بالحنا فقال ما احسن هذا قال فمر آخر قد خضب بالحناء والقطن قال هذا احسن من هذا ثم مر آخر قد خضب بالصفرا فقال هذا احسن من هذا كله، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے ایک مرد گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہی بہتر ہے یہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دوسرا شخص گزرا جس نے کہ مہندی اور وسمہ کا خضاب لگایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے۔ پھر دوسرا شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جس نے پیلا خضاب لگایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان سب سے بہتر ہے۔ میں نے 3 احادیث پیش کی ہے جن حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خضاب لگانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سراہا ہے، اور ان احادیث میں سرخ، سفید اور پیلے خضاب کا لگانا جو ہے مذکور ہے۔ اس لیے احادیث مذکورہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سر اور داڑھی کے بالوں میں خضاب لگانا جائز اور مستحب ہے۔ فقہاء کرام نے بھی خضاب لگانے کو صراحت سے مستحب لکھا ہے۔ در مختار میں ہے یستحب لرجل خضاب شارہ ولحیتہ لو فی غیر الحرب علی الصح، یعنی داڑھی اور سر کے بالوں میں خضاب لگانا اصح قول کے بنا پر مستحب ہے، اگرچہ جہاد کے علاوہ ہو۔
فتاوی عالمگیری میں ہے اتفق المشائخ رحمہ تعالی ان الخضاب فی حق الرجال بالحمرۃ سنہ وانہ من سیم المسلمین و علاماتہم، یعنی کالی مہندی لگانا کہ مستحب ہونے پر مشائخ کرام کا اتفاق ہے، مشائخ کرام نے بالاتفاق اس کو مسنون قرار دیا ہے۔ اب رہا کالا خضاب کا مسئلہ۔ کالا خضاب لگانے کے مکروہ ہونے کے بارے میں ہمارے مجتہدین ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک سیاہ خضاب لگانا یعنی کالی مہندی لگانا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کالی مہندی لگانے کے متعلق 2 روایت منقول ہے، اور شافعیوں سے بھی کالی مہندی لگانے کے متعلق 2 روایتیں منقول ہے، اور مشہور روایت مکروہ ہونے کی ہے، اور بعض شافعیوں نے صراحتاً اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ عمدۃ القاری میں ہے روى ابن وهب عن مالک قال لم اسمع في سبد السار بالسواد نحیا معلوما وغیرہ احب الیہ، وعن احمد فیہ روایتان وعن الشافعیۃ ایضا روایتان والمشہور یکرہ وقیل یحرم۔ ابن وہب نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کالی مہندی لگانے کے متعلق کوئی نہیں حدیث شریف میں نہیں دیکھی ہے۔ سیاہ خضاب کے علاوہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ سیاہ خضاب لگانے کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایت منقول ہے، اور شافعیوں سے بھی 2 روایت منقول ہے، اور شافعیوں کے نزدیک مشہور مکروہ ہونا ہے۔ بعض شافعیوں نے مکروہ تنزیہ کے بجائے اسے مکروہ تحریمی صراحتاً قرار دیا ہے۔ یہ تو امام اعظم کے علاوہ 3 مسالک کے ائمہ اکرام کا موقف ہے جو میں نے واضح کیا۔ اب رہا احناف کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے۔ اکثر فقہائے احناف کے نزدیک سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے، کالی مہندی لگانا مکروہ ہے۔ بعض فقہائے احناف نے سیاہ خضاب لگانے کو بلا کراہت جائز قرار دیا ہے۔ در مختار میں ہے یکرہ بالسواد وکیل لا یکرہ، یعنی کالا خضاب کالی مہندی لگانا مکروہ ہے، بعض نے کہا مکروہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کالی مہندی کے کراہت کے بارے میں خود فقہائے احناف کا اختلاف ہے۔ اکثر فقہائے کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض فقہائے کرام نے بلا کراہت اس کو جائز قرار دیا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے اما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك الغضاة ليكون احوب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق علیہ المشائخ رحمہ اللہ تعالی، ومن فعل ذلك ليزين نفسه ليحبب نفسه الیہن فذلك مکروہ وعلیہ عامۃ المشائخ، وبعضهم جوزوا ذلك من غیر کراہہ۔ روی عن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ قال کما یعجبنی ان تتزین لی یعجبها ان اتزین لها قضا فی الذخیرہ، یعنی رہا کالی مہندی تو جو مجاہد اور غازی دشمن کی نظر میں ہیبت اور روب طاری کرنے کے لیے کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اور اس پر مشائخ کرام کا اتفاق ہے۔ اور جو شخص سیاہ خضاب عورتوں کے لیے اپنی زینت کے واسطے کرے تاکہ اس کی نظر میں پسندیدہ ہو تو یہ مکروہ ہے۔ اس پر عام مشائخ ہیں، ان میں سے بعض مشائخ نے بلا کراہت کالے خضاب کو جائز قرار دیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جس طرح مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے میری بیوی میرے لیے زینت و آرائش کرے، اسی طرح میری بیوی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں بھی اس کے لیے زینت اور آرائش کروں۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بعض فقہائے کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض فقہائے کرام نے بلا کراہت جائز قرار دیا ہے۔
ملا علی قاری قدس سرہ نے سیاہ خضاب لگانے کے متعلق، کالی مہندی لگانے کے متعلق جو قول نقل کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن فقہائے کرام نے کالی مہندی لگانے کو مکروہ قرار دیا ہے، ان سے ان کی مراد مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مکروہ تحریمی ہونے کے قول کو صرف امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیا ہے، جو شافعی المسلک ہے، جی امام شافعی کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ بعض شوافع اس کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں، تو ان سے مراد حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ورنہ اکثر شوافع کے نزدیک مکروہ تنزیہ ہے، اور یہی تمام فقہائے احناف کا مذہب ہے کہ کالی مہندی لگانا مکروہ تحریمی حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ تنزیہ ہے۔ ملا علی قاری قدس سرہ العزیز نے مرقات المفاتیح میں لکھا ہے، قال میرکشا ذهب اکثر العلماء الى کراہت الخضاب بالسواد وجنح النحوی الى انها کراہت تحریم، یعنی میرکشا نے کہا کہ اکثر علماء خضاب کے کراہت کی طرف گئے ہیں، اور امام نووی نے مکروہ تحریمی ہونے کا قول کیا ہے، مکروہ تحریمی ہونے کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ مرقات المفاتیح کے مذکورہ عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام نووی کے علاوہ اکثر علماء کے نزدیک کالی مہندی لگانا صرف مکروہ تنزیہی ہے۔ کالی مہندی لگانے کو حرام قرار دینا حق سے بعید ہے، اس لیے کہ متعدد صحابہ کرام اور تابعین اعظام کالی مہندی لگاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ لوگوں کو کالی مہندی لگانے کا حکم دیتے تھے۔ امام بدر الدین عینی نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے، ذکر ابن ابی العاصم باسانید ان الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما کان یقتدبان بہ اے بالسواد، وکذلک ابن شہاب وقال احب الینا اہلکوہ، وقضا شرحل ابن سمت وقال انبسط ابن سعید انما شارک بمنزلت صوبک فاسبک بأی لون شئت وحب الینا اہلکوہ، وکان اسماعیل ابن عبداللہ یقتدب بالسواد، وعن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یامر بالخضاب بالسواد ویقول هو التسکین لجوزہ وحیب للعدو، وعن ابی ملیکۃ ان عثمان کان یقتدبان بہ، وعن عقبۃ ابن عامر والحسن والحسین انہم کانوا یقتدبون بہ، ومن التابعین علی ابن عبداللہ ابن عباس وعروۃ ابن زبیر وابن سیرین وابی بردہ۔ یعنی ابن عاصم نے متعدد سند کے ذریعہ ذکر کیا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کالی مہندی لگاتے تھے۔ اسی طرح ابن شہاب زہری نے بھی سیاہ خضاب لگایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو خضاب میں سب سے زیادہ پسندیدہ کالا خضاب ہے، کالی مہندی ہے۔ اسی طرح شرحبیل بن سمت بھی کالی مہندی لگاتے تھے۔ انبسا بن سعید کا قول ہے کہ تمہارا بال تمہارے کپڑے کی طرح ہے، تم جس رنگ سے چاہو اسے رنگ سکتے ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کالی مہندی لگانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں بیوی کے لیے تسکین اور دشمن کے لیے روب اور ہیبت ہے۔ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ خضاب یعنی کالی مہندی لگاتے تھے۔ حضرت عقبہ ابن عامر، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں روایت ہے کہ یہ لوگ کالی مہندی لگاتے تھے۔ تابعین میں حضرت علی بن عبداللہ ابن عباس، حضرت عروہ ابن زبیر، حضرت ابن سیرین اور حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالی مہندی لگاتے تھے۔ اتنے صحابہ کے میں نے ذکر کیا کہ امام بدر الدین عینی نے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ کالی مہندی لگاتے تھے۔ ان عبارتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ متعدد صحابہ کرام اور تابعین اعظام کالی مہندی لگاتے تھے اور کالی مہندی کو تمام مہندی سے زیادہ پسندیدہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ لوگوں کو کالی مہندی لگانے کا حکم دیتے تھے۔ خود
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کالی مہندی کے لگانے کو سراہا. یہ ایک روایت ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ابن ماجہ شریف میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احسن ما اختضبتم به هذا السواد ارغبوا لنسائکم فیکم وحیبوا لکم فی صدور عدوکم. یعنی یہ کالی مہندی ان تمام مہندیوں میں سب سے بہتر ہے جس کو تم لگاتے ہو، اس میں تمہاری بیوی کے لیے رغبت اور تمہارے دشمنوں کے دل میں ہیبت ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مل گئی کہ جس کو ابن ماجہ نے نقل کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی مہندی کو تمام مہندیوں میں بہتر قرار دیا ہے.